آئی شب عاشور جو میدان بلا میں، ایک خاموشی و یاس کا عالم تھا فضا میں، تھی تیرگی شامل مہ تاباں کی ضیاء میں، آثار سے ظلمات کے تھے ارض و سما میں، ایک آگ سی بھڑکی ہوئی محسوس نظر تھی، وہ رات تھی یا آتش دامان سحر تھی؟ کیا رات تھی وہ رات بھی، دن جس سے گریزاں، ہر نجم فلک تیرگی دہر کا عنواں، آسودہ راحت نہ ملائک تھے نہ انسان، بیدار تھی بے خواب تھی چشمے مہتاباں، وہ روشنی پھیلی تھی نویں چاند کی بن میں، یا دن کے جنازے کو لپیٹا تھا کفن میں، وہ دشت بلا اور وہ فضاؤں کی خاموشی، مایوس لبوں میں وہ دعاؤں کی خاموشی، بے برگ درختوں میں ہواؤں کی خاموشی، فریاد پمائل تھی صداؤں کی خاموشی، جیسے کسی مظلوم کا دل ٹوٹ رہا ہو، جیسے کوئی فطرت کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ وہ رات تھی جس رات کے دن پاس نہ آئے، ساتھ تھی وہ ایسی جو کبھی راس نہ آئے، اظہار سے کیوں قلب میں وسواس نہ آئے، انفاس میں کیفیت انفاس نہ آئے۔ اس شب لب فطرت پر کوئی بات نہیں تھی، تمہید قیامت کی تھی وہ رات نہیں تھی، تھے یاد میں اللہ کی اللہ کے بندے، لو اپنی لگائے ہوئے سب اپنے خدا سے، ہر گام پر 100 دام تھے آفات و بلا کے، اشجار اگر تھے بھی تو آزاد نہیں تھے، جو ذرہ تھا من جملہ سامان بلا تھا دشت کے پھیلا ہوا زندان بلا تھا، تھی شمع کہیں اور نہ چراغوں کا اجالا، صحرا پر نظر پڑنے سے دل تھے تہو بالا، ایک حلقہ تاریک تھا یا چاند کا حالا، تھا کوئی نگہبان نہ کوئی دیکھنے والا، موت ایک طرف اور حیات ایک طرف تھی، دشت ایک طرف نہر فرات ایک طرف تھی، خاموش تھی بہتے ہوئے دریا کی روانی، چپ چاپ کسی سمت چلا جاتا تھا پانی، کیا جانیے کیا تھی لب فطرت پر کہانی، شاید کوئی سنتا ہو حبابوں کی زبانی، موجوں کی تڑپ زمزمہ پرداز نہیں تھی، وا تھا لب ساحل مگر آواز نہیں تھی، دریا سے ذرا ہٹ کے تھا ایک لشکر خونخوار، پیادے تبر انداز زرہ پوش کماندار، مردان عراق و عرب و حبشہ و تاتار، سب سوتے تھے آرام سے کھولے ہوئے ہتھیار، تھا بھیڑ میں دشوار ہواؤں کا گزر تک، نظروں میں تھے خیموں کے پرے حد نظر تک، کوفیو دمشقیو فلسطینیو شامی، موجود تھے ان میں وہ سپاہی جو تھے نامی، پہنے ہوئے باطل کا ہر ایک طوق غلامی، خونریزی میں بے مثل جفاکاری کے حامی، مدہوش تھے غفلت میں ذرا ہوش نہیں تھا، باطل پر فدا تھے کوئی حق پوش نہیں تھا، حاصل تھے انہیں جتنے بھی عہدے تھے کلیدی، قسمت کی نحوست کو سمجھتے تھے سعیدی، تھی جلوہ زر کے لیے ہر آنکھ ندیدی، پہنے ہوئے شیطان کا سب طوق مریدی، دنیا معاصی میں جو مشہور ہوئے تھے سب قتل پا شبیر کے مامور ہوئے تھے،
مشہور مظالم میں تھے اس فوج کے سردار، تھا رحم و تلطف سے کسی کو نہ سروکار، سب جور کے ہمدرد شقاوت کے مددگار، سب دشمنے جانے پسرے حیدر کرار۔ اس فوج میں جتنے تھے شقی ازلی تھے، سب تشنہ لبے خون حسین ابن علی تھے۔ ایک قافلہ اس دشت میں تھا اور بھی اترا، سردار تھا جس کا شہ بطحا کا نواسا، کچھ دور اسی قافلے کے خیمے تھے برپا، ہر خیمہ تھا اوج فلک قدس کا ہمتا، ان خیموں میں ایک خیمہ سرکار عرب تھا، جو خیمہ گردوں کے لیے وجہ ادب تھا، اس میں تھے امام دو سرا محو عبادت، ہر سانس میں تسبیح جناب صمدیت، اٹھے ہوئے نظروں سے حجابات حقیقت، کونین کی تقدیر تہے دامن دولت، دل مطمئن اور مرضی معبود نظر میں، راہی تھے مگر منزل مقصود نظر میں، دروازے پر معمور تھے عباس علمدار، پروانہ انوار رخ سید ابرار، ہاتھوں میں کماں تن پذیرا ڈاب میں تلوار، بے اذن امامت یہ فرشتوں کو نہ دیں بار، بیدار تو خیموں میں سبھی چھوٹے بڑے تھے، یہ بہر حفاظت در دولت پکھڑے تھے، اللہ سے تھا ناز و نیاز دل شبیر، توحید کے نغمے تھے تو ساز دل شبیر، تھا گرمی ایمان سے گداز دل شبیر، ہوتی تھی ادا آج نماز دل شبیر، دنیا میں قعود اور قیام ایسا نہ ہوگا، سجدے تو بہت ہوں گے امام ایسا نہ ہوگا، اب حق کو بچانا ہے رہے جان کے جائے، باطل کو مٹانا ہے رہے جان کے جائے، ایثار دکھانا ہے رہے جان کے جائے، سوتوں کو جگانا ہے رہے جان کے جائے، چپ رہ کے ہر ایک ظلم اٹھایا ہے ابھی تک، تکبیر کو سینے میں دبایا ہے ابھی تک، اس فکر میں ایک آہ بھری شہن بسد یاس، ظاہر ہوئے چہرے پہ وہ دل میں جو تھے احساس، کعبے سے بھی ہیں دور مدینہ بھی نہیں پاس، بھائی کو پکارا کہ ادھر آؤ تو عباس، دیکھا تو قرین شہ ابرار کھڑے ہیں، باندھے ہوئے ہاتھوں کو علمدار کھڑے ہیں، فرمایا کہ اب رات بھلا کتنی رہی ہے، بولے کہ سحر منتظر حکم کھڑی ہے، فرمایا کہ کیا عالم افواج شقی ہے، بولے کہ اجل فکر میں اب ان کی لگی ہے، ہو صبح تو دنیا کو تماشا نظر آئے، ان ظالموں کا لاش پر لاشا نظر آئے، فرما کہ تبسم یہ کہا جانے برادر، ہم جانتے ہیں جوش میں ہے زیغم حیدر، لیکن وہ بدلتا نہیں جو کچھ ہے مقدر، ہاں فوج ستم میں بھی ہیں دیندار کچھ افسر، حیرت ہے کہ اب تک وہ ادھر کیوں نہیں آئے، باندھے ہوئے نصرت پر کمر کیوں نہیں آئے، بھائی سے ادھر شاہ کی ہوتی تھی یہ تقریر، تھی کل کے مشیت کی ادھر اور ہی تحریر، ایک خیمے میں تھا حر سجری صاحب تقدیر، غمگی متاسف ہمتن رنج کی تصویر، احساس کی چوٹوں کو بہت ٹال رہا تھا، تصویر کے ہر رخ پر نظر ڈال رہا تھا، لشکر میں تھا مشہور جو ازرو تحور، ہر منزل مشکل پہ ہوئی تھی طلب حر، ہاں اس کی طبیعت میں نہ تھا کبر کا عنصر، خود اپنی شجاعت پہ نہ تھا کوئی تکبر،
مشکل میں شکایت نہیں لاتا تھا زباں پر، تلوار پر تکیہ تھا بھروسہ تھا سینہ پر۔ دیکھے ہوئے تھا حیدر صفدر کا زمانہ، تھا یاد اسے فاتح خیبر کا زمانہ۔ محفوظ تھا دل میں ابھی شبر کا زمانہ، اب دیکھ رہا تھا میں اس ساغر کا زمانہ۔ تھی یاد وہ پاکیزگی دور علی بھی، اب سامنے تھا ظلم کا ایک نقش جلی بھی۔ تھا یاد شہ کون و مکاں کا اس ارشاد، اولاد جو بیٹی کی ہے میری اولاد۔ ناشاد کرے مجھ کو جو ان کو کرے ناشاد، شبیر کو پاتا تھا مگر مورد بیداد۔ نیند اڑ گئی آنکھوں سے اسی رنج و قلق میں، الجھا ہوا تھا کشمکش باطل و حق میں۔ دنیا کی صدا تھی ارے دیوانہ ہوا ہے، کیوں منحرف قوت شاہانہ ہوا ہے، کیوں منصب و اعزاز سے بیگانہ ہوا ہے، کیوں بجھتی ہوئی شمع کا پروانہ ہوا ہے۔ گر قتل کرے گا نہ حسین ابن علی کو، منہ کیسے دکھائے گا خود افواج جری کو۔ مانا کہ تجھے منصب و اعزاز ملا ہے، رتبہ تیرا لشکر میں ہزاروں سے سوا ہے، لیکن یہ حیات ستم و جور ہی کیا ہے، ایک خواب ہے، ایک وہم ہے، ایک نقش فنا ہے۔ آئی بہت اب تک تو یہ عزت طلبی خوش، اب کام وہ کر جس سے خدا خوش ہو نبی خوش۔ بالفرض اگر قتل کیا سبت نبی کو، تا مرگ سکون پھر نہ ملے گا کبھی جی کو۔ مرنا تو ہے ایک روز زمانے میں سبھی کو، جو حق پہ مرے حق تو ہے جینے کا اسی کو۔ کرتا ہے کوئی ظلم جو دنیا کی طلب میں، ہوتا ہے گرفتار وہ قدرت کے غضب میں۔ تھا حر کا ضمیر اور قیامت کے تھے نشتر، خیمے میں تڑپتا تھا وہ شیدائے پیمبر۔ 2 دن ہوئے لب تشنہ تھا جب اس کا بھی لشکر، وہ دیکھ چکا تھا کرم سید سرور۔ ہر لشکری ظلم کو سیراب کیا تھا، اونٹوں نے بھی گھوڑوں نے بھی جی بھر کے پیا تھا۔ سوچا کہ میرا جرم تو ہے باعث نفری، میں اور بنوں یوں سبب قتل شہیدی۔ اس در پہ اگر جاؤں میں لے کر دل غمگین، کر دیں گے بحل کیا میری تقصیر بتم کی۔ ممکن ہے روادار نہ ہوں عذر قطع کے، ممکن ہے قطع بخش بھی دیں پاس بلا کے۔ اس سمت ہزاروں ہیں وہاں صرف 72، اس سمت ہے شاہی تو ادھر سبت پیمبر۔ عیش و طرب و لطف یہاں سب کو میسر، فاقے ہیں وہاں تشنہ دہانی ہے سراسر۔ اس عیش کو چھوڑوں اب اس آرام کو چھوڑوں، کیا دیکھ کے آخر سپاہے شام کو چھوڑوں۔ پھر دل نے صدا دی کہ بہکنے لگا اے حر، چلنے بھی نہ پایا تھا کہ تھکنے لگا اے حر۔ منزل نظر آئی تو بھٹکنے لگا اے حر، دنیا کی پھر آسائشیں تکنے لگا اے حر۔ گو لشکر شامی میں تیرا نام بڑا ہے، دنیا سے مگر وارث اسلام بڑا ہے۔ نرغے میں مظالم کے گرفتار ہیں شبیر، آخر پسرے حیدر کرار ہیں شبیر۔ زہرا کے جگر بند ہیں دلدار ہیں شبیر، اب ملت اسلام کے مختار ہیں شبیر۔ اللہ نے قرآن اسی گھر میں اتارا، سمجھا ہے محمد نے انہیں آنکھوں کا تارا۔ یہ پیاس نہیں ان کے لیے آب بقا ہے، ان صبر کے فاقوں میں بھی ایک لطف وفا ہے۔ ہمت نہیں کم ان کی اگر ظلم سوا ہے، ٹالیں گے یہ اسلام پر جو وقت پڑا ہے۔ وارث ہیں یہی مسند شاہنشاہدی کے، توحید کی تبلیغ ہے حصے میں انہی کے۔ افکار سے جب تھکنے لگا دل تو وہ دیندار، سجدے میں گرا اور کہا
خالق و غفار، میں مجرم شبیر، نبی کا ہوں گناہگار، بچنے کے جہنم سے نہیں ہے کوئی آثار۔ ہاں تیرا کرم، تیری مدد چاہیے مولا، اسلام پر مرنے کی سنت چاہیے مولا۔ کس طرح سے دیکھوں گا میں سادات کو برباد، وہ تیرے نبی تیرے ولی کی تو ہیں اولاد۔ اے خالق کل رحم کہ ہے عالم ازداد، ہے آج دو راہ پریشان دل ناشاد۔ پہلے ہی سے نادم ہوں پشیمان قطع ہوں، اب راہ نجات ابدی ڈھونڈ رہا ہوں۔ دی بھائی کو آواز برابر تھا جو حاضر، بولا کہ میرے قوت بازو میرے ناصر، اب تک بڑے جنگل میں بھٹکتا تھا مسافر، دلچسپ نظر آتے تھے صحرا کے مناظر۔ غاروں کی خلش پاؤں کو محسوس نہیں تھی، پھولوں سے طبیعت ابھی مانوس نہیں تھی۔ اب گلشن ہستی میں نظر آ گیا وہ گل، خود طائر سدرا بھی ہے جس پھول کا بلبل۔ اب صاف رہے گلشن فردوس ہے بالکل، چل سکتے ہو تم ساتھ اگر نہ ہو تأمل۔ آمادہ ابھی تک رہے دنیا طلبی پر، اب ہونا ہے قربان ہمیں سبت نبی پر۔ حر کی جو سنی بات تو حیران ہوا بھائی، کہنے لگا کیا آپ کے جی میں ہے سمائی؟ شبیر سے اب صبح کو ہونی ہے لڑائی، لٹنے کو ہے سب فاطمہ زہرا کی کمائی۔ پاس ان کے نہ لشکر نہ کوئی اور کمک ہے، کیا قتل میں فرزند نبی کے کوئی شک ہے؟ کہتا تھا بن سعد کہ کل صبح سے تا شام افسانہ شبیر کا ہو جائے گا انجام، مل جائیں گے سب خاک میں زہرا کے گل اندام، ہو جائے گا کچھ فیصلہ قسمت اسلام۔ ایمان کا یہ رتبہ عالی نہ رہے گا، قرآن کا کوئی وارث و والی نہ رہے گا، جائیں گے ادھر سے جو ادھر آپ تو حاصل، دب سکتی ہے حق سے کہیں یہ قوت باطل، زندہ بھی عزیزوں کو نہ چھوڑیں گے یہ قاتل، ہو جائے قبیلے کے لیے زیست نہ مشکل۔ کیا ہو گیا ہے آپ نے کیا ٹھان لیا ہے، کچھ مصلحت وقت پر بھی غور کیا ہے؟ دل میں تو میرے بھی یہی آیا ہے کئی بار، ہو جاؤں شریک پسر حیدر کرار، حق پر تو ہے لخت جگر احمد مختار، بچ جائیں تباہی سے وہ یہ بات ہے دشوار۔ اب آپ جو کہتے ہیں تو کیا غور کی جا ہے؟ اچھا مجھے منظور ہے جو سوچ لیا ہے، رویا کیا ہر بات جو کرتا رہا بھائی، آمادگی نصرت حق اس میں جو پائی، خود اٹھ کے بغل گیر ہوا شہ کا فدائی، آثار سحر دیکھ کے پھر شمع بجھائی، جب منزل فردوس کا رستہ نظر آیا، درانہ بن سعد کے خیمے میں در آیا، بولا عمر سعد کہ کیا بات ہے اے حر، بدلی ہوئی کچھ صورت حالات ہے اے حر، کچھ عجلت بربادی سادات ہے اے حر، ہو جائے ذرا صبح ابھی رات ہے اے حر، صحرا ہے تیرے نام پا میدان وغا کا، سر کاٹ کے لانا پسر شیر خدا کا۔ حر نے یہ کہا بات جو تجھ کو ہے سنانی، ہو جائے وہ سن کر نہ تیرے خون کا پانی، سن اے پسر فاطمہ کے دشمن جانی، جاتی ہے سوئے ملک کے بقا ہستی فانی، لعنت تیرے لشکر پر تیرے جوش وغا پر، جاتا ہوں فدا ہونے امام دوسرا پر۔ اے دشمن دین خوف نہیں تجھ کو ذرا سا، ہے قافلہ شبیر کا 2 روز سے پیاسا، صابر کوئی دیکھا ہے امام دوسرا سا، خاموش ابھی تک ہے محمد کا نواسا، آیا نہیں دریائے غضب جوش میں اب تک، فریاد رکی ہے لب خاموش پر اب تک، بس دیکھ چکا قوت باطل کا تماشا، بس ختم ہوا ظلم کی منزل کا تماشا، دھوکا تھا نظر کا تیری محفل کا تماشا،
اب دیکھ ذرا ولولے دل کا تماشا، نفرت ہوئی قربت سے مجھے اہل جفا کی، خدمت میں چلا میں پسرے شیر خدا کی، تجھ کو یہ بتانے کے لیے کی تھی یہ زحمت، ہے دور ستم والوں سے اللہ کی رحمت، اولاد پیمبر سے نہ ہو جس کو محبت، کیوں اس کو پیمبر سے ہو امید شفاعت، کرتا ہے فراموش جو حکم نبوی کو، سمجھا ہے خدا تو نے تو دنیا دنی کو، شبیر گلے باغ علی ہے کہ نہیں ہے، شبیر امام ازلی ہے کہ نہیں ہے، شبیر ولی ابن ولی ہے کہ نہیں ہے، ایثار کا ایک نقش جلی ہے کہ نہیں ہے فاطمہ زہرا کا جگر مند ہے شبیر، ہے سید کونین کا فرزند ہے شبیر، یہ وہ ہے جو آغوش رسالت میں پلا ہے، یہ وہ ہے جو مرضی محمد پر چلا ہے، یہ وہ ہے چراغ سے حقیقت کا جلا ہے، کیا تیغ ستم کے لیے اس کا ہی گلا ہے، میں ظلم کے پیمانے کو بھرنے نہیں دوں گا، اور زندہ ہوں تو شبیر کو مرنے نہیں دوں گا، پردے میری آنکھوں پر جہالت کے پڑے تھے، بل میرے مقدر میں گناہوں کے بڑے تھے، دل دل میں معاصی کے میرے پاؤں گڑے تھے، افریت ضلالت کے مقابل میں کھڑے تھے، صد شکر کے دل جہل کے گرداب سے نکلا، خورشید صداقت افق خواب سے نکلا، ہوتی ہے سحر شام معاصی کی نمودار، پیشے نگہ شوق ہے اب مطلع انوار، جاتا ہوں میں سوئے پسرے حیدر کرار، اٹھا جو کوئی اپنی جگہ سے تو خبردار، ایک خون کا دریا نظر آئے گا زمین پر، سر کاٹ کے رکھ دوں گا ابھی سب کے یہیں پر، للکار سے ہر کی ہوئے مبہوت ستمگر، آیا نہ سمجھ میں یہ کرشمہ ہوا کیوں کر، آئینے کی مانند ہر ایک رہ گیا ششدر، تنتا ہوا وہ شیر چلا خیمے سے باہر، گھوڑے پر چڑھا ہاتھ میں تلوار اٹھا کر، شبیر کی جانب گیا رہوار بڑھا کر، شب جاتی تھی انوار سحر ہوتے تھے ظاہر، پھر رنگ بدلنے کو تھے صحرا کے مناظر، پھر کھلنے کو تھے قدرت خالق کے دفاتر، کونین کو ملتی تھی پھر آسائش خاطر، تھی دامن مشرق پر شفق پھولنے والی، جھولے میں تھی ناہید سحر جھولنے والی، خیمے شہ مظلوم کے ہوتے تھے نمایاں، محفوظ تھا جن میں ابھی گنجینہ قرآن، ہوتے تھے تیمم سے نمازوں کے جو ساما، کہتی تھی زمین آج فلک ہے تہ داما، سادات کے ہاتھوں سے جو مسخاک ہوئی تھی، مقتل کی زمین اپنی جگہ پاک ہوئی تھی، باندھی تھی جو نیت تو نمازی تھے 72، اس مقتل شامی میں حجازی تھے 72، اس معرکہ عشق کے غازی تھے 72، بندے سبب بندہ نوازی تھے 72، پھیرا جو سلام ایک نمازی تھا زیادہ، ماں بعد جماعت ہر غازی تھا زیادہ، شبیر مصلی پر دعا مانگ رہے تھے، یا حوصلہ صدق و صفا مانگ رہے تھے، یا منزل تسلیم و رضا مانگ رہے تھے، کیا جانیے اللہ سے کیا مانگ رہے تھے، دم کر کے دعا ہاتھ رقے پاک پمل کر، سجادے سے خود ہر کی طرف آ گئے چل کر، پابوسی حضرت کو گرا جب ہر زیجا، خود اس کے اٹھانے کو جھکے ابن ید اللہ، اسرار حقیقت سے تھا واقف دل آگاہ، آغوش میں لے کر اسے حضرت نے بھری آہ، انعام دیا ولولے جوش وفا کا، آیا بھی نہ تھا لب ابھی عذر خطا کا، فرمایا کہ آئے منزل تسلیم کے مہماں، ہے تیرے خیالات وفا کا ہمیں عرفاں، اعمال گزشتہ پہ نہ ہو اپنے پشیماں،
اللہ نے بخشا ہے تجھے روضہ رضواں، ہمت پہ تیری خلق خدا ناز کرے گی، اس جوش صداقت پہ وفا ناز کرے گی۔ حر نے یہ کیا عرض کلیجے کو دبا کر، نادم ہوں بہت اپنی قطع پر میرے سرور، قربان کرم آپ پہ اے سبت پیمبر، اس خاک کے ذرے کو بنایا مہ انور، ہو اذن تو اب فرض محبت بھی بجا لاؤں، کہیے تو یہیں تخت دمشقی کو اٹھا لاؤں۔ رکتی نہیں اب نیام میں شمشیر چلا میں، کھچتی نہیں اب صبر کی تصویر چلا میں، دبتی نہیں اب سینے میں تکبیر چلا میں، دے دیجے رضا حضرت شبیر چلا میں۔ الزام رہے زیس پکیوں بے عملی کا، صدقہ تو اتر جائے حسین ابن علی کا، ہے آخری ارمان نہ کوئی ہے وصیت، دم آپ کے قدموں پر نکلنے کی ہے حسرت، فرزند محمد کی بجا لانی ہے خدمت، مرتے ہوئے آنکھوں میں رہے آپ کی صورت، پہنچا دے جو سرکار مجھے میری لحد تک، حق والوں میں رہ جائے میرا نام ابد تک۔ شہ روتے تھے سن سن کے محبت سے یہ تقریر، اللہ رے بے لوسی اخلاص کی تاثیر، دشمن کی طرف سے جو برسنے لگے پھر تیر، ہرکوت پڑا کھینچ کے میدان میں شمشیر، لڑتا ہوا یوں برچیوں والوں میں درایا، تھا شیر کے صحرا کے غزالوں میں درایا، کہتے ہیں کہ اس طرح لڑا حر دلاور، میدان میں نہ ٹھہرا عمر سعد کا لشکر، شبیر نے آواز دی اے تشنہ کوثر، بس روک لے تلوار کے برپا نہ ہو محشر، آفاق سے اللہ کا دین ختم نہ ہو جائے، امت میرے نانا کی کہیں ختم نہ ہو جائے، سر پر جو پڑا گرز جبیں خون میں ڈوبی، وہ صورت ایمان و یقین خون میں ڈوبی، پھر عشق کی تصویر حسین خون میں ڈوبی، بیڑا ہوا پار اس کا زمین خون میں ڈوبی، شق ہو گیا سینہ تو کھلا تھا در فردوس، مہمان حرم کے لیے وہ تھا در فردوس، تھرا کے گرا خاک پا آخر جگر افگار، ہر ایک جراحت سے رواں خون کی تھی دھار، تاری جو ہوئے نزا کے اس شیر پا آثار، بالی پا نظر آئے اسے حیدر کرار، کوثر سے ہر ایک زخم کو دھوتے نظر آئے، خود سرور عالم اسے روتے نظر آئے، پھر دیکھا کہ ایک پردہ تطہیر میں پنہا، خود بنت نبی اس کے جنازے پہ گریاں، کہتی ہے کہ اے روح وفا پہ کرے ایمان، بیٹی پا محمد کی رہے گا تیرا احسان، چرچا تیری جاں بازی کا جنت میں رہے گا، تو حشر کے دن سایہ رحمت میں رہے گا، مظلوم مسافر کے لیے تھا تیرا ایثار، احمد کے نواسے کا بنا کے مددگار، آئینہ اسلام رہے گا تیرا کردار، جاں بازی ہے تیری تیرے ایمان کا معیار، تو غیر نہیں اب ہے بہرحال ہمارا، گردن پہ بندھے گا تیری رومال ہمارا، یہ موت صداقت کی حیات ابدی ہے، ہر حال میں تیرے لیے لطف سمدی ہے، اسلام موثق تیرا ایمان سندی ہے، تو حر ریاحی نہیں ہے اب اسدی ہے، مغموم ہے غمگین ہے جگر بند ہمارا، روتا ہے تیرے واسطے فرزند ہمارا، سر خیلے غلامان امام دو سرا حر، دنیا میں ہے سر حلقہ ارباب رضا حر، سر آمد انبوہ شہیدان وفا حر، تھا اپنی مثال آپ ہی در اصل صبا حر، افسانہ حر لب سے جدا ہو نہ سکے گا، حق پر جو مٹا ہے تو فنا ہو نہ سکے گا، فنا ہو نہ سکے گا۔